ایک بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ روایت لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال من ہؤلاء، اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس موجود ہوتا تو یہ جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوم والے ہیں یہ لوگ وہاں سے ایمان کو حاصل کر لیتے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جی یہ روایت کس کتاب پہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر لو آیا ہے، لو امتناع کے لیے آتا ہے بسبب وجود ثانی کے، امتناع اول کے لیے آتا ہے دوسری چیز کی وجود کی وجہ سے، جیسے کہا جاتا ہے لولا زید لہلک عمر، اگر زید نہ ہوتے، بعض روایت میں ہے لولا علی، اگر علی نہ ہوتے لہلک عمر، تو حضرت عمر ہلاک ہوتے، لیکن چونکہ علی موجود تھے اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک نہیں ہوئے۔ تو اس کا سوال یہ کہ یہاں پر ہے لو کان الایمان عند الثریا، اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس موجود ہوتا تو اس کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوم کے افراد ضرور حاصل کرتے، تو معلوم ہوا کہ ایمان ثریا ستارے کے پاس موجود ہو نہیں ہے تو انہوں نے حاصل بھی نہیں کیا ہے۔ تو گویا کہ اس سوال میں دو شق ہے۔ پہلا شق کا جواب یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اذا نزلت علیہ سورۃ الجمعہ، سورۃ الجمعہ کی یہ آیات نازل ہو گئی، فلما قرأ وآخرین منہم لما یلحقوا، کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ان لوگوں کے لیے جو موجود ہے، وآخرین ان دوسرے لوگوں کے لیے کہ جو ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ملے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ قال رجل من هؤلاء یا رسول اللہ، ایک آدمی نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ وآخرین منہم لما یلحقوا، فلم یراجعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی سألہ برۃ او مرتین او ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوال کا جواب نہیں دیا، بار بار وہ پوچھتے رہے کہ وہ کون لوگ ہیں، وآخرین منہم لما یلحقوا۔ تو قال وفینا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، راوی فرماتے کہ ہمارے اندر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرماتے۔ قال فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہاتھ رکھا، ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال من ہؤلاء، اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی موجود ہوتا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے قوم والے ضرور اسے حاصل کرتے۔ تو یہ روایت جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، دوسری کتب میں بھی موجود ہے۔ یہ روایت عام طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بھی فارسی وان تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا ملکہ اور ایک خاص قسم کی بصیرت اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ اس سوال کا دوسرا شق کہ اس روایت کا مطلب کیا ہے، تو اس کا جواب یہ محدثین نے ذکر کیا ہے وَبِهَا يُضْرَبُ الْمَثَلُ فِي الْبُعْدِ، یہ بطور ضرب المثل کے بیان کیا گیا ہے، اگر کوئی چیز دور ہو تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَالْكَلَامُ كِنَایَةٌ عَنْ وُصُولِ أَهْلِ الْفَارَسِ إِلَى الدِّینِ وَالْعِلْمِ وَالْإِیمَانِ، اور اس میں کنایا ہے کہ اہل فارس جو ہے وہ دین اور علم کے حاصل کرنے میں بہت زیادہ مشقت برداشت کرے گی۔ بالفرض اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی موجود ہوتا تو یہ لوگ حاصل کرتے، لیکن ثریا ستارے کے پاس تو موجود ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ کوشش کریں گے، دین کے مسائل میں غور و خوض کریں گے، یہ لفظ اس سے کنایا ہے۔
وجواز استعمال المجاز والکنایات، بطور مجاز کے استعمال ہو چکا ہے، والمبالغہ، بطور مبالغہ کے یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے، بالفرض اگر ایمان وہاں پر بھی موجود ہوتا تو یہ لوگ ضرور اس کو حاصل کرتے. تو حاصل یہ کہ یہ لفظ بطور مبالغہ یا بطور کنایہ کے ذکر ہے. واللہ تعالی اعلم.